عام خاص منوجی کی نسبت دیکھیں ظاہرہم ہو لیکن محرم نہ ہو، چچا زاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، ان کا رحم ایک ہے، رحم یعنی بچہ دانی کہہ دو، یہ ایک ہی شاخ کے ہیں، ایک ہی شاخ ہے، ظاہرہم ہے لیکن محرم نہیں ہے۔ اکثر لوگ کی شادیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ چچا زاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، یہ محرم نہیں ہے۔ محرم ہو لیکن ظاہرہم نہ ہو، جیسے ساس محرم ہے کہ نہیں؟ نکاح کرو گے؟ وہ محرم تو ہے لیکن وہ بلوچنی ہے، تم شیخ ہو، اس کا رحم الگ ہے، تمہارا رحم الگ ہے۔ اس طرح اور بھی سارے ہیں۔ وہ محرم ہے ردئی بہن، ردئی ماں، محرم ہے یا نہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ کس قوم کی ہے تو محرم، اس کا رحم الگ ہے، اس کی شاخ الگ ہے، تو محرم الگ ہے۔ زیرحم ایک جو آفان من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، اس میں کتنے مادے ہوتے ہیں؟ 3، ایک مادہ اجتماعی اور 2 مادے اشتراکی۔ 2 مادے اشتراکی آ گئے نا، اور ایک مادہ اجتماعی جیسے بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ذی رحم بھی ہیں، ایک ہی شاخ ہے، ایک رحم سے ہے، اور محرم بھی ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہیں تو پتہ نہیں نا، مالا قضا رحم محرم من ہو اوتے کا علیہ ویکون ولاہ لہو۔ چلو جی، اس جگہ اسلام کے حوالے سے جو واقعہ ہے میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، لکھوا لیں یا سن لیں، صرف ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن کہہ دو، جو بھائی چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس وہ روایت کرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے مارکیٹ میں دیکھا میرا بھائی بیچا جا رہا ہے۔ وہ عبد ہے نا، بھائی عبد ہو سکتا ہے، بیٹی عبد ہو سکتی ہے، باپ عبد ہو سکتا ہے، کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ انی وجدت اخی یباع فی سوق، میں نے اپنے بھائی کو پایا وہ بازار میں بک رہا ہے، فاشتریت، میں نے اس کو بک رہا تھا، فاشتریت، میں نے اس کو خرید کر دیا۔ اب یہ بھائی کو جب خریدا تو بھائی کا مالک ہو گیا۔ خریدار جس چیز کو خریدے اس کا کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے۔ مالک مانا کیا ہوتا ہے؟ مالک کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، مالک کی علامت یہ ہے وہ متصرف فی المملوک، جس چیز کو وہ مالک ہے اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتے، ما جازہ، جو جائز ہو۔ اب میری لونڈی مملوک ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس سے نفع اٹھا سکتا ہوں لیکن اس کو ذبح تو نہیں کر سکتا نا، تصرف ذبح بھی تو ہے نا، ما جازہ جو جائز ہے۔ چلو جی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بھائی بک رہا تھا، میں نے خرید کر لیا ہے اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس کو آزاد کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اعتقہ اللہ، اللہ نے آزاد کر دیا، اللہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ تم آزاد کرو یا نہ کرو، تمہارا بھائی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ ہے ممرک ظالم محرم ہوتے کا علیہ، محرم من ہوتے کا علیہ ہے، وہ اس پر آزاد ہو جائے گا اور اس کی ولا اس کے لیے ہوگا۔
یار بڑا دیر ہو گئی تمہارے ایک بات سمجھانے میں. اب ایک مسئلہ تمہارے ذہن کو جلا بخشنے کے لیے اس نے ذکر کر دیا. اگر نہ پڑھائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور مزہ نہیں آتا نہ پڑھائیں تو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلام کو آزاد کرنے والے متعدد لوگ ہوں اور زیر محرم ہوں یا یوں لکھے نا متعدد لوگوں کا وہ زیر محرم ہو, آزاد ہونے والا شخص متعدد لوگوں کا زیر محرم ہو, متعدد لوگوں کا ذی محرم ہو, ذی رحم محرم ہو, اس کے ولا میں سارے شریک ہوں گے, اس کی وراثت میں سارے شریک ہوں گے برابر برابر. اور اگر متعدد لوگ کسی عبد کو یا کنیز کو خرید کریں خریدنے میں جن لوگوں کا جتنا پیسہ خرچ ہوگا اس نسبت سے موتق کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا. مثلاً تین لڑکیوں نے اپنے باپ کو خریدا, جن کا باپ عبد تھا اور ماں حرت تھی. تین لڑکیوں نے اپنے باپ کو خریدا جن کا باپ عبد تھا اور ماں حرت تھی. قوسین کے درمیان جو ویسے نوٹ لکھ کے آبوین میں سے جو شخص حر ہوگا اولاد اس کے تابع ہوگی. آبوین اب اور ام, آبوین میں سے جو حر ہوگا اولاد اس کے تابع ہوگی. لکھیے لہذا یہ تین بیٹیاں ماں کی وجہ سے آزاد ہوں گی. یہ تین بیٹیاں جو اپنے باپ کو خرید کر رہی ہیں اپنی ماں کی وجہ سے یہ حرہ ہوں گی, آزاد ہوں گی. آزاد ہوں گی یا آزاد تھی لکھ دو, آزاد تھی. ایک کا نام لکھنے کی بجائے لکھو, ایک کا نام رکھ لیا ہم نے کبرا, دوسری کا نام رکھ دیا ہم نے وسطیٰ, اور تیسری کا نام ہم نے رکھ دیا
सुगरा, 3 बेटियां हैं। एक का नाम है कुबरा, दूसरी का नाम है रुस्ता दरमियानी, और एक का नाम है सोगरा छोटी। 3 बेटियां। उन तीनों में से 2 ने, कुबरा ने और सुगरा ने, कुबरा ने और सुगरा ने पैसे मिलाए और बाप को खरीदा। वुस्ता के पास पैसे नहीं थे। कुबरा ने 30 दीनार दिए और सुगरा ने 20 दीनार दिए। कुल 50 दीनार, कुल 50 दीनारों से अपने बाप को खरीदा। अब उनका वालिद बाप फौत हो गया। क्योंकि आज़ाद होने के बाद उसने कारोबार किया था, तो उसकी जायदाद मौजूद है। लिख लेना, चूंकि उसकी जायदाद मौजूद है। इसको थोड़ा मैं खत्म करें, मैं वाज़ेह लिखूं इसको। ये बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, कुबरा, वुस्ता, सुगरा, 3 आ गई। 3 बेटियां मौजूद हैं और कोई वारिस नहीं है इसका। जायदाद मौजूद है। अच्छा, अगर 3 बेटियां हों तो कितना मिलता है 3 को? सुल्सान। और अगर सुल्सान हो, सिर्फ सुल्सान हो मसला के अंदर, तो मसला किससे होता है? 3 से। ऐसा है ना? अब हुआ यह है कि 50 दीनार लगाए थे 2 बेटियों ने, एक ने 30 और एक ने 20 लगाए थे। अब आज़ाद करने वाले को भी हिस्सा मिलता है, मोतिक को भी हिस्सा मिलता है, मौलवी ताका को मिलता है। 2 मौलवी ताका बन गई अपने अबू के लिए, उनको भी हिस्सा मिलेगा। अब उनको कितना हिस्सा देंगे? तो अब ये देखेंगे कि हिस्सा कितना है। अब 50 में 10 जो है, ये 50 में 10 रुपए, 50 रुपए हों, उसमें 10 रुपए कितना बनता है? उसका निस्फ बनता है, रुबु बनता है, खुम्स बनता है, उशर बनता है। आप बताएं। हैं? खुम्स बनता है, 10 खुम्स बनता है। तो जो कुबरा थे उसके 30 थे,
تو گویا کے 3 خمس اس کے ہیں اور صغرا کے 2 تھے یعنی 20 تھے، 2 خمس اس کے ہیں، 3 اور 2 کتنے بن گئے؟ 5۔ تو 5 جو 5 عدد ہے 5 خمس، اس کو یہاں لکھیں گے 5 خمس، یہ 5 خمس ہو گئے، یہ بھی وراثت میں ہے، یعنی گویا کہ یہ وارث ہیں، حالانکہ مقصد ان کے خرید کے حساب سے لگایا ہم نے، حصص ہے جتنے خریدا۔ اب مسئلہ بنا 3 سے، دیکھیں مسئلہ 3 سے، ان تینوں کے نیچے لکھیں 2، 3 کا سلسان کتنا ہے؟ 2 لکھ لیا، باقی بچا 1 دیں گے یہ 5 خمسوں کو، یہ تقسیم ایسی ہوگی جو 1 بچے گا وہ 5 خمس کو ملے گا، اسی نسبت سے آج کل کے حساب سے کیلکولیٹر سے ہم نکالیں گے خمس، تو 2 خمس دے دیں گے چھوٹی کو اور 3 خمس دے دیں گے بڑی کو، لیکن پرانے دور کے مطابق جو ہم حساب کرتے تھے وہ یہ تھا، ابھی آئے گا اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو خسر ہوتی ہے، یعنی یہ 2 3 پر پورا نہیں ہو رہا اور 1 5 پر پورا نہیں ہو رہا، تو ان میں نسبت دیکھتے ہیں، 2 اور 3 میں نسبت تباین کی ہے، لہذا کل روس برحال یعنی کبرا وسطی صغرا یہ 3 برحال اور 1 اور 5 ان کے درمیان بھی تباین کی ہے، تو کل روس برحال 5، یہ 3 برحال یہ 5 برحال، 5 کو 3 میں ضرب دو کتنا آیا؟ 15 آیا، 15 ضرب 3، 15 ضرب 3 مساوی 45، دیکھ لیا۔ اسی مضروب کو جو 15 ہے جس کو اصل مسئلے میں ضرب دی تھی، ان کے حصے میں ضرب دیں گے، 15 دونے 30 اور 15 1 15، 15 5 خمس کو ملے اور 30 وہ ملے۔ اب 30 کو تقسیم کریں صغرا کبرا وسطیٰ، یہ اپنے نسبی وراثت کی وجہ سے، تو 10 10 آئیں گے، 10 اس کو ملیں گے، 10 وسطیٰ کو ملیں گے، 10 صغرا کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 5 کو 1 ملا تھا، 1 کو 15 میں ضرب دی تو وہ 15 آیا، تو 15 کو 15 میں سے 15 کا خمس کتنا ہوتا ہے؟ خمس 15 کا خمس 5 یا 15 پہاڑا پڑ گیا تو نا 3، تو بڑی کے کتنے خمس تھے؟ 3 خمس تھے، تو 15 کے 3 خمس کتنے بنیں گے؟ 9 بڑی کو دے دو، اور 2 خمس کتنا بنیں گے؟ 6 چھوٹی کو دے دو، صغرا کو دے دو۔ اب جمع کر لو، پہلے کبرا کو ملا تھا 10، اب 9 بنا، اور کتنے ملے؟ 19، اس کو پھر بھی وہی 10 وسطیٰ کو، اس کو 6 ملے صغرا کو، 10 اور 6 16، یہ پرانے حساب سے ہے۔ اس کے بعد کی جائیداد کے 45 حصے کریں گے، 45 میں سے 19 ملیں گے کبرا کو، 10 ملیں گے وسطیٰ کو، 16 ملیں گے صغرا کو، سمجھ آئی؟ اس طریقے اپنے کاغذ پر لکھ لینا۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے اور سبق بہت تھوڑا ہوا تمہاری وجہ سے، بہرحال سبق تو پڑھنا ہے، نہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں کو ظاہر مان پتہ نہیں دورہ پڑ چکے ہیں۔
ماشاءاللہ مسند تلاش کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جی جگہ چاہیے. ابھی ایک خاتون کا فون آیا مفتی صاحب ہماری استانی، میرا بھائی فارغ ہو چکا ہے، آپ اس کو استاد رکھیں. میں نے کہا معافی چاہتا ہوں آپ استاد رکھیں. فارغ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل فارغ ہے، یعنی کچھ نہیں آتا جاتا. اب مسند پر پہلے پڑھانے سے پہلے دیانتداری کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو سمجھو، وہ کتاب پڑھائیں جو آپ کو سمجھو. اب میں سراجی سمجھتا ہوں، سراجی پڑھاؤں گا، اور اگر میں تو طلبی نہیں سمجھ سکتا تو وہ شروع نہیں کراؤں. میں کہتا ہوں مجھے نہیں آتی، میں نہیں پڑھا سکتا. لیکن آج کل کچھ بھی نہیں ہے کہ آگے طالب علم ماشاء اللہ ہے نا، مطلب کیا توہین کرنی چاہیے. یہ یہاں بورڈ عورتیں آئی ہیں، یہ بورڈ اس ادھر کرو، ان کو دکھا دو. یہ بورڈ دیکھ لو صغرا وسطیٰ کا، اور سمجھنا ہو تو پھر وہ سمجھ لینا شام کو. صرف بورڈ اٹھا کے لے نہ جانا چاہیے، ایسا غلط قسم کا بورڈ لے آئے ہیں. حمید حسن بادشاہ جی چلو بس بورڈ تو دیکھ لیں گے، آپ نے تو دیکھ لیا، وہ نقل کر دیں گے اور اپنا سبق صحیح کر لیں گے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ بہرحال یہ ہر بات کے اندر تھوڑی تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں.